بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کا اصل نام اویس بن عامر تھا۔ آپ یمن کے قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے تھے، اسی نسبت سے کرنی کہلائے۔ آپ کی ولادت ایک نہایت غریب گھرانے میں ہوئی تھی اور جوانی ہی میں آپ یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ نہایت ضعیف اور بیمار تھی اور آپ کی پوری زندگی ماں کی خدمت میں گزری۔ یہی وجہ تھی کہ اگرچہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور آپ کی شدید خواہش تھی کہ مدینہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ مدینہ نہ جا سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نہ حاصل کر پائے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے، دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ ایمان کی روشنی آپ کے دل میں اتر گئی، لیکن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ملی، اس لیے تابعی کہلائے۔ لیکن یہ کوئی معمولی نسبت نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یمن سے اویس نام کا شخص آئے گا جس کی ماں بوڑھی ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ تم میں سے جو اس سے ملاقات کرے اور اس سے دعا کرائے۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے لیے نہ تھے، بلکہ اویس کرنی کے اس مقام کی گواہ تھے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی مرتضیٰ کو جب یمن سے آنے والے وفود ملے تو وہ اس ہدایت کو یاد رکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ جب یمن سے حاجی اور قافلے مدینہ آتے تو حضرت عمر اور حضرت علی ان سے دریافت کرتے کہ کیا تم میں اویس نام کا کوئی شخص ہے۔ ایک لمبے عرصے تک تلاش کے بعد ایک دن قافلے میں وہ پہنچنے گئے۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے جب انہیں پایا تو دیکھا کہ وہ نہایت سادہ لباس ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے بے نام و نمود اور عاجزی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب آپ سے آپ کا نام اور ماں کی خدمت کا حال دریافت کیا گیا تو وہی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ تب حضرت عمر نے نہایت عاجزی سے کہا، اے اویس، ہمارے لیے دعا کرو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلیفہ وقت فاروق اعظم اور شیر خدا علی اس درویش یمنی سے دعا کی درخواست کر رہے تھے اور اویس کرنی اپنی عاجزی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان جلیل القدر صحابہ کے لیے دعا کروں۔ لیکن جب اصرار ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ یہ دعا اس لیے مانگی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ اللہ کے ایسے برگزیدہ ولی ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ اس سے پورا کر دے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی سراپا فقر و زہد میں گزری۔ آپ دنیا سے بے رغبت تھے، نہ کسی دنیاوی شہرت کی تمنا تھی اور نہ کسی نسب و مال کی خواہش۔ جب بھی آپ کو کپڑا ملتا تو دوسروں کو دے دیتے اور خود پابند لگے ہوئے ٹاٹ کا لباس پہنتے۔ آپ کی راتیں عبادت میں اور دن ماں کی خدمت اور فقراء کی ہمبرگیری میں گزرتے۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مقام حاصل کیا کہ صحابہ کرام بھی ان سے دعائیں کرواتے۔ آپ کو غوث تابعین کہا گیا اور آپ کی کرامتوں کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ قیامت کے دن آپ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب اہل ایمان جنت کی طرف جائیں گے اور فرشتے انہیں جنت کے دروازے تک لے جائیں گے تو اویس کرنی کو وہاں روک لیا جائے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ خاص مقام عطا فرمائے گا اور یہ کہ وہ تنہا جنت میں نہ جائیں گے بلکہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے عرض کریں گے، یا اللہ، جب تک تو میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو بخش نہیں دیتا جن کے لیے میں نے دعا کی، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی
حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شفاعت سے قبیلہ کرن کے جتنے بھی افراد ایمان لائے تھے سب کو بخش دیا جائے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کی شفاعت سے ہزاروں لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ سب ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ مقام اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو فنا فی اللہ اور فنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، دنیاوی لذتوں سے منہ موڑا اور اپنی ماں کی خدمت میں پوری زندگی صرف کر دی۔ حضرت اویس کرنی کی شخصیت اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل معیار نہ نسب ہے نہ ظاہری شان و شوکت، بلکہ دل کی صفائی، خلوص عبادت، خدمت والدین اور عشق رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام کلائے۔ حضرت عمر، حضرت علی جیسے عظیم مرتبہ صحابہ کا ان سے دعا کرانا دراصل ایک عملی اعلان تھا کہ اللہ کے نزدیک اس درویش شمنی کا مقام اتنا بلند ہے کہ خلفائے راشدین بھی ان سے دعائیں کرائیں اور قیامت کے دن ان کا جنت کے دروازے پر روک لیا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک شفاعتی درجہ دیا تاکہ وہ اپنی دعا اور وسیلے سے دوسروں کو جنت میں داخل کرائیں۔ وہ حضرت اویس کرنی کی پوری زندگی اخلاص، فکر، خدمت، عشق اور دعا کا پیکر تھی۔ ان کی شہرت دنیا میں کم تھی مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ترین تھا۔ وہ دنیا سے فانی ہو گئے مگر ان کی سیرت ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ ماں کی خدمت، عاجزی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی یاد بندے کو کسی بلندی تک پہنچا سکتی ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر